ہاں جی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہے کلمے کی کتنی قسمیں بتائی؟ اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے بغیر ملائے خود دلالت کرے. ٹھیک ہے. اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ. فعل وہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر خود دلالت کرے پر اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے. اور حرف وہ ہے جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنی معنی پر دلالت نہ کرے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر خود دلالت کرے دوسرے کلمے کے ملائے بغیر. ٹھیک ہے. جیسے زید، فرس، علم وغیرہ. بات آئی سمجھ میں؟ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر خود دلالت کرے دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پائے. زمانے تین ہیں: ماضی، حال اور. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر خود دلالت نہ کرے. فعل کی مثال جیسے ضرب، مارا اس نے، اور یضرب، مارتا ہے یا مارے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور حرف وہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر خود دلالت نہ کرے بلکہ کسی دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت ہو. جیسے من ہے، من معنی سے، فی معنی میں. اب پتہ نہیں چلے گا اس کی معنی کا جب تک دوسرے کو ساتھ نہ ملائے ہیں. جیسے ذہب تو، جیسے خرج زید من الدار اور دخل عمرو فی المسجد. بات آئی سمجھ میں؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب یہ ہو گئے کیا؟ تین قسمیں کلمے کی: اسم، فعل، حرف. اور ان میں سے ہر ایک کی کچھ قسمیں ہیں. اسم کی 3 قسمیں ہیں، فعل کی 4 قسمیں ہیں اور حرف کی 2 قسمیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اسم کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ مصدر، مشتق، جامد. ٹھیک ہے. ہاں، مصدر، مشتق، جامد. مصدر، مشتق، جامد. مصدر. جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو، جیسے رجل، فرس. اور مصدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر، ضرب، کہ اس سے بہت سارے بچے نکلتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ اور مشتق وہ ہے جو مصدر سے بنے. مشتق وہ ہے جو مصدر سے بنے، جیسے ضرب سے ضارب، مضروب. اسم کی بات چل رہی ہے نا، تو ہم فعل کو نہیں لیں گے بلکہ اسم کے بارے میں بات کریں گے. جیسے ضرب سے ضارب، مضروب. نصر سے ناصر، منصور. انصر اسم تفضیل آ گیا. منصر اسم ظرف آ گیا. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کیا اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد وہ جو چلنے کا نہ وہ خود کسی سے بنا نہ اس سے کوئی بنا. اور مصدر اما کو کہتے ہیں. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اما کو کہتے ہیں، جو خود کسی سے نہیں بنی لیکن اس سے بہت سارے بچے نکلتے ہیں، بہت سارے اس سے جو ہے وہ لفظ بنتے ہیں. اور مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ ہاں ٹھیک ہے. اب یہ ہو گئی اسم کی 3 قسمیں. اسی طرح فعل کی بھی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہیں. ماضی، مضارع، امر نہیں. یہ چاروں کی تعریف آپ ابھی علم صرف میں پڑھیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ ماضی جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، مضارع جو موجودہ یا آئندہ بتائے، امر جس میں کسی کام کا حکم ہو، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اچھا، اس کے بعد ہے حرف. اس کے بعد کیا ہے؟ حرف کی تعریف پڑھ چکے. حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک حروف عاملہ اور دوسری حروف غیر عاملہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو کیا بتایا کہ کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر خود دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے رجل، علم، مفتاح. رجل، علم، مفتاح. اور فعل وہ ہے جو اپنی معنی پر دوسرے کلمے کے ملائے بغیر خود دلالت کرے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے ضرب، نصر وغیرہ. بات آ گئی سمجھ میں؟ نصر، ینصر، ضرب، یضرب. بات آ گئی سمجھ میں؟
اور حرف وہ کلمہ ہے جس کی معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنی معنی پر خود دلالت نہ کرے، جیسے من ہے، فی ہے، من معنی سے، فی معنی میں۔ اب دوسرے کسی اسم یا فعل یا حرف کے ساتھ اس کو نہیں ملائیں گے تب تک اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے خرج زید من الدار، ٹھیک ہے، دخل عمر فی المسجد، نکلا زید گھر سے، اور داخل ہوا عمر کس میں؟ مسجد میں۔ اب پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کے بچے، آئی بات سمجھ میں؟ اسم کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد وہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہو، جیسے رجل فرس۔ مصدر وہ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے بہت سارے لفظ، جیسے نصر، ضرب۔ ہاں، اور مشتق وہ ہے کہ جو کیا ہے مصدر سے بنا، جیسے ضرب سے ضارب اور نصر سے ناصر، اس طرح منصور، جو بھی سارے مثال کرا۔ اور مشتق یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، فعل کی بھی چار قسمیں، یہ دو اسم کی تین قسمیں ہو گئی نا، فعل کی چار قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر نہیں، بات آ گئی سمجھ میں؟ اور حرف کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کا تکرار وہ آ گیا ہے، عاملہ جو عمل کریں یعنی زبر زیر پیش دیں، ٹھیک ہے، اور غیر عاملہ وہ جو عمل نہ کرے بلکہ زائد ہو، بلکہ کیا ہو، بات آ گئی سمجھ میں؟ زائد بھی نہیں ہو، غیر عاملہ ہو، زائد الگ چیز، حروف زوائد الگ چیز، بات آ گئی سمجھ میں؟ چلو بیٹا تکرار کرو اس کا، یاد کرو اس کو، ایک دوسرے کو سناؤ، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔